راہ پر آ جائیں۔ میرا کام صرف اسلام کی باتوں کو، قرآن اور سنت کی باتوں کو لوگوں تک بتلانا ہے، ان تک پہنچانا ہے، لیکن ہدایت دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ عرش والے کا کام ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور اللہ جسے ہدایت نہ دینا چاہے وہ ہدایت پا سکتا نہیں پا سکتا ہے۔ دوستو، میرے اس موضوع کے صحیح رخ کو جاننے کے لیے آئیے سب سے پہلے میں چند بنیادی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا چلوں، تاکہ اصل موضوع کو آپ اور ہم اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ بغیر ان پوائنٹس کو، بغیر ان نکات کو سمجھے ہوئے ہم اصل بات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ وہ پوائنٹس ہیں، یہ وہ مرکزی نقطے ہیں جنہیں سمجھ لینے کے بعد بہت سارے شکوک اور شبہات خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور مجھے بھی اختصار کے ساتھ بات کرنے میں اور سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ ممکن ہے کہ بات ذرا لمبی ہو، لیکن میں آپ حضرات سے ایک درخواست کروں گا کہ اگر گفتگو تھوڑی لمبی ہو جائے تو اللہ کے لیے قطعاً اکتاہٹ کا شکار نہ ہونا، کیونکہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ وہ باتیں ہیں جو اس سے پہلے شاید کیسٹوں کے ذریعے سے آپ نے سنی ہو، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے وہ کیسٹیں نہیں سنی ہیں تو یقیناً آپ نے کہیں نہیں سنی ہوں گی، نہ ہی آپ کو اس بارے میں کوئی جانکاری ہوگی۔ تو اس لیے میں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے وقفے کے لیے میں آپ حضرات کے دل و دماغ کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کے لیے میں آپ سے ایک بھیک مانگوں گا کہ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن و دماغ کو ہمارے حوالے کریں اور ہماری باتوں کو بغور سنیں۔ جب تک باتوں کو اچھی طرح سے آپ سنیں گے نہیں، یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ اور بات بڑی ہی سیدھی سادی ہے، بات یا تو رب کے قرآن کی ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہے، بغیر کسی لاگ لپیٹ کے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ میری گفتگو کے جو اہم پوائنٹس ہوں گے ان کو میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے انشاءاللہ تبارک و تعالی شرک کی تعریف کی جائے گی۔ شرک کی تعریف یعنی شرک کس کو کہتے ہیں، شرک کی قباحت کیا ہے، شرک کا معنی اور مفہوم کیا ہے، عبادت کس کو کہتے ہیں، عبادت کا مفہوم کیا ہے، کیا چیزیں عبادت کہلائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے نمبر 2، مشرکین مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ تھے ان کا شرک، اور ان کا شرک کیا تھا۔ اللہ رب العزت کے بارے میں ان مشرکین مکہ کا ایمان اور عقیدہ کیا تھا۔ وہ کفار جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے، ان کا عقیدہ کیا تھا۔ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں ان کے عقیدوں کو آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اسی طرح سے نمبر 3، مشرکین مکہ کو کافر کیوں کہا گیا، مشرکین مکہ کو مشرک کیوں کہا گیا، ان سے جنگیں کیوں لڑی گئیں، ان کے مال و دولت کو حلال اسلام نے کیوں قرار دیا، ان کی عورتوں اور ان کی بہو اور بیٹیوں کو اسلام نے بادی کیوں قرار دیا، انہیں قتل کیوں کیا گیا، ان کی جائیداد کو اسلام نے مال غنیمت کیوں شمار کیا۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی۔ نمبر 4، موجودہ دور کے جو مسلمان ہیں، موجودہ دور کے جو مسلمان ہیں وہ شرک میں ملوث ہیں، کیا مسلمان بھی مشرک ہو سکتا ہے، کیا مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ اس شبہے سے انشاءاللہ تعالی میں پردہ اٹھانے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 5، پچھلے زمانے کے جو لوگ ہیں ان کا شرک کیا تھا، وہ کیا اعمال کرتے تھے جسے اللہ نے شرک قرار دیا ہے۔ کیا وہ صرف مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، کیا وہ صرف بت بنا کے پوجتے تھے، یا کچھ اور بھی چیزیں تھیں جن کی وہ پوجا اور پرستش کرتے تھے؟ اسے ہم قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے نمبر 7، بت، پیڑ پودے، شجر حجر، انبیاء اولیاء فرشتے، قرآن سے ان سب کی دلیلیں انشاءاللہ تعالی وہ جو پوچھتے تھے ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ اور نمبر 8، وہ ان چیزوں کے ساتھ کون سے اعمال کرتے تھے، کیا کام کرتے تھے جسے اللہ عز و جل نے عبادت قرار دیا ہے، اور بتلایا یہ عمل کرنے سے، یہ حرکت کرنے سے عبادت میں یہ چیز شامل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی فضل اور اس کی توفیق سے انشاءاللہ میں یہ تمام سب باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ان نکات کو سمجھ لینے کے بعد آئیے سب سے پہلے ہم شرک کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیز، میرے دوست، اللہ آج ذہنوں اور دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ شرک
صرف ان باتوں کا نام ہے کہ کسی بھی چیز کو, کسی بھی دیوی کو, کسی بھی دیوتا کو, کسی پیڑ کو, کسی پودے کو اللہ کے برابر قرار دے دیا جائے, اللہ کا ہمسر قرار دے دیا جائے, یہی شرک ہے. میرے عزیز, بات ایسی نہیں ہے, بلکہ شرک کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف آپ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں, پھر اس کی قباحت کیا ہے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں اس کو رکھ رہا ہوں. اللہ عز و جل شرک کیا ہے, شرک کی تعریف کیا ہے, شرک کس کو کہتے ہیں یہ سمجھیے. توجہ میری طرف دیجئے, توجہ میری طرف دیجئے, تب بات آپ کی سمجھ میں آئے گی. شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات, اللہ عز و جل کی جو ذات پاک ہے اس کے اندر, اس کے صفات میں, اس کی عبادت و بندگی میں, اللہ کی ذات میں, اس کی بولو صفات میں, اللہ عز و جل کی عبادت اور بندگی میں. ایک تو اللہ عز و جل کی ذات ہے, دوسرا اللہ عز و جل کے صفات ہیں, اس کے اسماء اور صفات ہیں, اور تیسری چیز وہ کارکرم, وہ اعمال جو ہم کرتے ہیں اللہ عز و جل کی بندگی کے لیے, وہ عبادات, اللہ عز و جل کی الوہیت جو ہے, عبادات جسے ہم عبادت کہتے ہیں, جسے ہم بندگی کہتے ہیں, ان تینوں چیزوں میں کسی ایک کے ساتھ کسی بھی مخلوق کو, چاہے وہ مخلوق بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو, چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو, ذرہ کیوں نہ ہو, اور کوئی نبی یہ مرسل کیوں نہ ہو, کسی کو بھی شریک کرنا, کسی کو پارٹنر بنانا, کسی کو بھی ساجی بنانا, یہ کیا کہلاتا ہے؟ شرک کہلاتا ہے. کسی بھی مخلوق میں ما فوق الفطری اختیارات تسلیم کرنا. اب آپ کہیں گے یہ ما فوق الفطری کیا ہے؟ کوئی بھی مخلوق ہے, اللہ عز و جل نے اس کے اندر کچھ فطری طاقتیں رکھی. ہمیں اللہ عز و جل نے آنکھ عطا فرمائی ہے, اس کی فطری طاقت اور قوت یہ ہے کہ ہم اس دیوار کو جو ہمارے سامنے موجود ہے, اس دیوار کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس دیوار کے پسے دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہم دیکھ نہیں سکتے. اگر ہم نے کسی انسان کے اندر یہ عقیدہ رکھا, کسی مخلوق کے اندر یہ عقیدہ تصور کیا کہ وہ اس دیوار کے پیچھے کی حالات کو بھی جانتا ہے, یہی غیر فطری, یہی کیا ہے؟ ما فوق الفطری, فطرت سے بالا تر قوت تسلیم کرنا. آپ جب زبان سے کوئی بات بولیں گے, ہم اپنے کان سے سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے, تب ہم جانیں گے کہ آپ کے دل میں کیا ہے. یہ فطری قوت ہے کہ جب آپ زبان سے بولیں گے تو ہمیں علم ہوگا کہ آپ کے دل میں کیا ہے. لیکن ما فوق الفطری طاقت, فطرت سے بالا تر طاقت یہ ہے کہ آپ زبان سے کچھ نہ بولیں, ہاتھ سے کچھ اشارے نہ کریں, آنکھ سے کچھ اشارے نہ کریں, کچھ بھی نہیں, ہم آپ کے دل کی بات کو جان لیں. یہ کیا ہے؟ فطرت سے بالا تر طاقت ہے کہ نہیں؟ اگر ہم نے یہ عقیدہ کسی مخلوق کے اندر رکھا, یہ عقیدہ ہم نے تسلیم کیا, تو میرے عزیز یہی شرک کہلاتا ہے. مثال کے طور پر ایک اور مثال دے کے میں سمجھاتا ہوں. اللہ عز و جل کے سوا کسی کو خالق ماننا کہ یہ پیدا کرنے کی طاقت و قوت رکھتے ہیں, اللہ عز و جل کے سوا کسی کو اپنا مالک تصور کرنا, اللہ عز و جل کے سوا کسی کو اپنا رازق ماننا, مختار کل ماننا, یہ اللہ عز و جل کی ذات میں شریک کرنا ہے. اسی طرح سے اللہ عز و جل کی شان یہ ہے, ہمارے معبود کی شان اور اس کی عظمت یہ ہے کہ وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. اس کا علم, اس کی ذات تو عرش پر مستوی ہے, عرش پر بلند ہے, الرحمن علی العرش استوى, اس کی ذات عرش پر مستوی ہے, لیکن اس کا علم زمین کے تہوں میں رہنے والا ننھا منھا کیڑا اور پہاڑ کی چوٹیوں پر اگنے والے ننھے منھے پودے کو بھی گھیرے ہوئے ہے. اس کا علم, اس کی شان یہ ہے, اس کی جانکاری یہ ہے, اس کی معلومات یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں جو دھڑکنیں ہیں, پاک پروردگار ان دھڑکنوں کو بھی سنتا ہے اور اس کو جانتا ہے.